19ویں آیت سے پڑھے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 30واں باب 19ویں آیت سے، بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 9 to 26۔ کلومیٹر میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیز تو نابود کر دیا جائے گا، بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا ہم سب کے باعث برکت ہو، آمین۔ سب بولیں گے آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ کیسے خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں؟ کیسا خدا ہے ہمارا؟ کیسا خدا ہے؟ پتا ہے کہ ہمارا خدا کیسا ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ کس طرح کا خدا ہے؟ یہ بھی ابھی گایا، زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، روب والا ہے، عجیب ہے، عظیم ہے، معجزات کا خدا ہے، معبودوں کا معبود ہے اور اعلیٰ معبود ہے، اور اس کے بارے میں لے کے ہر ایک گھٹنا خواہ زمینیوں کا ہو خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اس کے آگے کیا ہوگا؟ جھکے گا۔ ایسے خدا کی پرستش اور عبادت مسیحی ایماندار کرتا ہے تو پھر کس طرح اس کا روح ہمیں ماننے کی ضرورت ہے؟ پھر کیسے آنا چاہیے خدا کی حضوری میں؟ دوسرے زبور میں لکھا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے خداوند کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ ہمارے اندر خدا کی حضوری میں آتے ہوئے خوف، اس کا روح، اس کا دبدبا جب ہوگا تو پھر ہم بڑی عاجزی اور فروتنی سے اس کی حضوری میں آنا پسند کریں گے، اپنے آپ کو خالی کریں گے اور اس کے حضور میں برکت کے لیے آئیں گے۔ اس لیے اس کا روح اور دبدبا ایماندار شخص ایسا نہیں جو اس کو اندر خوف پیدا کرے، بلکہ اس کی بلیسنگ کے لیے ہے۔ اسی طرح پطرس رسول واعظ کرتے ہوئے اپنے زندہ خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بنی اسرائیل جماعت سے مخاطب ہے، اور واعظ کرنے کے بعد کہتا ہے پس توبہ کرو اور خداوند کی طرف کیا لاؤ؟ رجوع لاؤ
کیسے خدا کی طرف جو بوجھ والا ہے، بلند و بالا ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس کی حضوری میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جب اس کے حضور میں آئیں گے تو تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے، اور خدا کی حضوری سے کیسے دن آئیں گے ہمارے لیے؟ تازگی۔ اور پھر آگے کہتا ہے، نبیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے کہا موسیٰ نبی کے وسیلہ سے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے اپنی مانند ایک نبی پیدا کروں گا، اور جو بھی اس نبی کی نہیں مانے گا وہ امت میں سے کیا ہو جائے گا؟ نیز و نابود ہو جائے گا۔ نیز و نابود کا مطلب ایسا خاتمہ جس کی جڑ بھی باقی نہ ہے، بالکل ختم ہو جائے گا جو زندہ خدا کے نبی کی بات نہیں سنے گا۔ اور پھر خدا نے وعدہ کیا کہ ابراہیم کے وسیلے سے دنیا کے سارے گھرانے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ مسیح ایماندار شخص کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ کی آیت پر ہم غور کریں گے۔ آپ کی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے سب سے پہلے اپنے خادم کو اٹھا کر تمہارے پاس بھیجا تاکہ تمہارے گناہ، تاکہ تم کو تمہاری بدیوں سے ہٹا کر کیا دے؟ کیا دے؟ برکت۔ کیا دے؟ تمہیں تمہاری بدیوں سے ہٹا کر کیا دے گا؟ کتنے لوگ برکت چاہتے ہیں؟ سارے؟ خدا کا پیغام ہے کلام پاک میں، تمہیں تمہاری بدیوں سے ہٹا کر کیا دے گا خادم؟ کیا دے گا خادم؟ لگتا ہے برکت نہیں رہا ہے۔ خادم دنیا کو اس کی بدی سے ہٹا کر انسان کو کیا دینا چاہتا ہے؟ برکت دینا چاہتا ہے۔ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے، کلام ہے، اس کا مطلب خادم کے وسیلے سے بلیسنگ جاری ہوتی۔ کتنی اہمیت ہو سکتی ہے خادم کی؟ اسی کام میں ہم پچھلا پڑھا تھا، بعض کو اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کیا بنے؟ کامل بنے، اور خدمت گزاری کا کام خدا چاہتا ہے مقدسین کاملیت کی طرف بڑھیں۔ اس لیے خدا نے خادموں کو مقدسین کی تربیت، ترقی، بڑھتی، برکت اور ان کی تازگی کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور یہاں تیسرے باب میں واضح طور پر رسول کہتا ہے، اور اس نے سب سے پہلے اپنے خادم کو اٹھا کر تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کو تمہاری بدیوں سے ہٹا کر تم کو کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ یہ خادم کی اہمیت۔ اس کا مطلب خادم کے پاس بلیسنگ ہے، اور کون شخص برکت حاصل کرے گا؟ جو خادم کی اہمیت کو جانے گا۔ اور اس کو مقرر کس نے کیا ہے؟ خدا۔ خادم کے پاس برکت ہے، برکت خادم دیتا ہے کہ نہیں؟ بولتے خادم برکت دیتا ہے کہ اور کون دیتا ہے؟ ہاں جی، کون دیتا ہے؟ خادم کے پاس کوئی برکت نہیں ہے، وہ ایک محض انسان ہے، خدا برکت دیتا ہے۔ پڑھیں گے گنتی کی کتاب، اس کا 6واں باب 22 سے پڑھیں گے۔ اس لیے آئیں دیکھیں خادم کی اہمیت اور اپنے زندہ خدا کی منصوبہ بندی دیکھیں، کس طرح خدا اپنے لوگوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے، اور خدا جب اس کے لوگ بار برکت ہوں۔ 22 میں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرو۔ تم بنی اسرائیل کے ساتھ دعا دیا کرو، اور دعا کا مطلب ہے برکت۔
جب بچے باہر جاتے ہیں پیرنٹس یا ماں پیو کیا کہتے ہیں اس کو؟ باہر جائے گا کام پر کیا کہے؟ کی دعا دے دو بابا روز، ہاں بلیس کرتے ہیں اس کو، خدا تیری حفاظت کرے، یہ دعا نہیں ہے بلیسنگ ہے، برکت ہے۔ اس لیے خدا نے کہا موسیٰ نبی کو ہارون جو کاہن ہے، جو خادم ہے، اور اس کے بیٹے جو خادم ہے، ان کو کہہ بنی اسرائیل کو برکت دے، دعا دے، اور ان سے کہیں خداوند تجھے برکت دے اور تجھے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ یہ خادم کے وسیلے خدا نے کہا، ان سے کیا خدا نے حکم دیا موسیٰ نبی کو، ہارون کو، اور اس کے بیٹوں سے کیا تم بنی اسرائیل کو، تم میرے لوگ کو بلیس کیا کرو، برکت دیا کرو۔ اور برکت کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے، اور خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان۔ خادم کو خدا کہہ رہا ہے تو برکت دے، دعا دے۔ کئی ماما کہیں دعا دے گے والا نام بچے سناتے ہیں جا تیرا راستے کی ہو جائے، میں نے سنا ہے اگر بلیسنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مسا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو لعنت بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ خادم کے وسیلے اگر برکت منتقل ہو سکتی ہے، لعنت بھی منتقل ہو سکتی ہے، مسا منتقل ہو سکتا ہے، ابلیس کا اثر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہر بندے کو دعا کے مہیا لیں۔ اگر خدا نے کہا تو برکت دے اپنے لوگوں کو، اس کا مطلب اس کے ہاتھ رکھنے سے بلیسنگ ٹرانسفر ہوگی، منتقل ہوگی۔ تو پھر اگر کوئی شخص درست نہیں ہے تو اس کا جو غلط مسا ہے یا غلط بلیسنگ ہے یا بے برکتی کی لعنت ہے، وہ بھی اس شخص پر منتقل ہو سکتی۔ اس لیے خدا نے کہا اپنے خادموں کو اور ان کو برکت دے۔ برکت کیا تھی؟ دعا کیا تھی؟ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر کیا کرے؟ جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان ہو، تجھ پر نیکی کرے، تجھے سنبھالے، اور خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ خدا کا چہرہ جس شخص کی طرف نہیں ہوگا، اس شخص کی طرف ناامیدی اور تریکی ہوگی۔ یسوع مسیح نے کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ اسکالر جو مصنفین تھے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے خدا نے یسوع مسیح کی طرف سے اپنا منہ ہٹا دیا۔ جس کو تریکی نظر آتی ہے، مایوسی نظر آتی ہے، اور جس شخص کی طرف سے خدا اپنے چہرے کو ہٹا لے گا، اس شخص کی زندگی میں تریکی، مایوسی، ناامیدی اور گناہ اور ابلیس اس شخص کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ اس لیے خدا نے کہا اپنے خادموں کو بلیس کرے میرے لوگوں کو، اور اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں گے، اور میں ان کو کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ میں ان کو کیا دوں گا؟ خدا کہتا ہے میں برکت دوں گا، تو بس ہاتھ رکھے گا۔ اس کا مطلب خادم جو ہے جسٹ ایک برتن ہے، اور اس کے تھرو خدا اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے۔ اس لیے خادم کی بڑی اہمیت ہے۔ خدا نے کہا میں ان کو بلیس کروں گا، میرے نام سے ان کو برکت دے، میرے نام سے ان کو دعا دے، وہ محفوظ رہیں، ان پر میں مہربان ہوں گا، اپنا چہرہ ان کی طرف کروں گا، اور میں انہیں برکت پر برکت دوں گا۔ کس کے وسیلہ سے؟ خادم کے وسیلہ سے۔ خدا ایمانداروں کو کاملیت کی طرف کیسے لے کے جائے گا؟ خادم کی وجہ سے، خادم کے وسیلہ سے۔ ایماندار کیسے آگے بڑھیں گے؟ خادم کے وسیلہ سے۔ اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کی پرورش کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بڑھتی کے لیے، ان کی بلیسنگ کے لیے مقرر کیا ہو۔
تو پھر کتنی بلیسنگ، کتنی اہمیت ہے قادر کی، کس قدر ہمیں، اگر ہم غیر مذاہب کی طرف دیکھیں، وہ اپنے لیڈر کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ ان کو دیتے ہیں اور بڑی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ وہ کیسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو مردہ خدا ہے، زندہ خدا نہیں، جو بولتا نہیں، جو چھوتا نہیں، جو بلیس نہیں کر سکتا، برکت نہیں دے سکتا، ایسے خدا کے پیروکاروں کی وہ اس قدر رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو زندہ اور اس نے خادموں کو مقرر کیا ہے تاکہ اس کے لوگ برابر کریں، اس کے لوگ ترقی کریں، کاملیت کی طرف بڑھیں اور اس طرف، اس نشان کی طرف بڑھے جو خدا نے ایماندار شخص کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے خدا کی بادشاہ، جس کے لیے خادم تیار کرتا ہے ایماندار۔ تو پھر کس قدر خادم کی اہمیت ہے، خدا نے اس کو رکھے، اس لیے اس نے کہا میں نے سب سے پہلے اپنے خادم کو اٹھا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے پاس بھیجا ہے، تاکہ تم کو تمہاری بدیوں سے ہٹا کے تم کو کیا دے؟ برکت، بلیس کرے، ترقی تمہیں ملے، تمہاری خوشحالی جاری ہو اور تمہیں خدا کی مہربانی تم پر جاری ہو، سلامتی جاری ہو۔ اس لیے خادم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے قیمتی، بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کا جو کلام اس کے منہ سے نکلتا ہے خدا کا، وہ بڑا پاورفل اور بابر کا۔ اس لیے بلیس کرتے ہیں خادم لوگوں کو۔ بچوں کو کیوں لاتے ہیں خادم کے پاس؟ کیوں لاتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے کو لکھا ہے، جب بچے اس کے پاس لوگ لے کر خود آؤں، یسوع مسیح نے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت بلیس کیا، ان کو خدا یسوع مسیح نے محفوظ کیا، ان کی ترقی کے لیے دعا کی، ان کی بڑھتی کے لیے دعا کی، ان کے تحفظ کے لیے دعا کی، ابلیس کے شکنجوں اور حربوں اور ہیلوں سے محفوظ رہنے کے لیے یسوع مسیح نے بلیس کیا ان کو۔ اس لیے خادم کے پاس لوگ آتے ہیں کہ خدا نے مقرر کیا ہے اور خدا نے اس کو بلیسنگ کا وسیلہ بنایا ہے۔ خادم جیسے ایک برتن ہے، بلیسنگ خدا جاری کرتا ہے۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے، نوروں کے بعد سے یعقوب کے خاتمے لکھا ہوا ہے، کسی اور جگہ سے نہیں آئے گا۔ اور برتن کون ہے؟ برتن خادم ہے، جس کے وسیلے کوئی بھی شخص برابر کرتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں، ہمیں کس قدر خدا کے منصوبے کے تابع رہنے کی ضرورت ہے، خدا کی پلاننگ کے تابع رہنے کی ضرورت ہے، خدا کے حکم کے تابع رہنے کی ضرورت ہے جو اس نے مقرر کیا۔ جو کوئی شخص خدا کے حکم کے تابع نہیں رہے کہ وہ بابر کا شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نے مقرر کیا ہوا ہے کسی شخص کو، تاکہ اس کے تھرو، اس کے وسیلہ وہ دوسروں کو کیا دے؟ برکت دے، بلیس کرے۔ اور جو شخص خادم کی اہمیت سمجھے گا، وہ شخص اس بات کا اقرار کرے گا، اور جب وہ شخص اقرار کرے گا اور اس کی زندگی میں مایوسی اور ناامیدی جاتی رہے گی۔ کیسے؟ مقدس داؤد نبی 23 زبور میں لکھتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی۔ اس کو پتہ ہے چرواہے کی کیا اہمیت۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔ یہ زبور بچوں کو بھی آتا ہے زبان۔ خداوند میرا، سارے بولیں خداوند میرا، بھائی بھی بولیں خداوند میرا، مجھے کمی۔ کب؟ جب اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اور پھر کہتا ہے میرا چرواہا ایسا ہے جو مجھے ہری ہری چراگاہوں پر کیا کرتا ہے؟ بٹھاتا ہے، پانی کی ندیوں کے پاس، چشموں کے پاس لے جاتے ہیں۔
میرے آگے کیا بچھاتا ہے؟ دسترخوان بچھاتا ہے۔ خواہ میرا گزر موت کی سایہ کی وادی میں ہو، میرا چرواہا میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا، میں نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ۔ اس قدر مقدس داؤد اپنے چرواہے کے ساتھ کانفیڈنٹ ہے، بااعتماد ہے، امید سے بھرا ہوا ہے، تازہ دم ہے، مایوسی اس کی زندگی میں نہیں، نا امیدی اس کی زندگی میں نہیں، کیونکہ وہ چرواہے کی اہمیت کو، مقام کو سمجھے۔ آپ نے چرواہے کے لیے تالیاں بجائیں گے کہ نہیں؟ کون ہے ہمارا چرواہا؟ کون ہے ہمارا چرواہا؟ یسوع مسیح کا اچھا چرواہا میں اس لیے کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت بھی پائیں۔ اپنے چرواہے کے پیچھے کتنا اعتماد ہے ہمیں، کتنی بے چینی ہے اس کے حضور میں جانے کے لیے، کتنی اہمیت سمجھتے ہیں اس کو وقت دینے کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے۔ جتنی اہمیت ہوگی اسی قدر ہم اس کو۔ داؤد کہتا ہے میرا چرواہا خداوند ہے، مجھے کمی میں دن میں 7 بار تیری ستائش کروں گا۔ چرواہے کی بات کرتا ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے اب کمی نہیں ہے۔ وہی شخص چرواہے کی، خادم کی عزت کرے گا جو شخص اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ دوسرا شخص کبھی اس کو عزت نہیں دے سکتا، عزت نہیں دے گا، اس کے لیے بلیسنگ نہیں۔ متی کا جیس کے 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے جو نبی جان کر نبی کی خدمت کرتا ہے نبی کا اجر پائے گا، جو رسول کی خدمت کرتا ہے رسول کے اجر پائے گا، جو خادم جان کر خادم کی عزت کر۔ پڑھیں گے یہ حوالہ بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ہم اپنی زندگی میں خادم کی اہمیت اور اس کے تھرو جو خدا بلیسنگ جاری کرتا ہے اس کا اندازہ کر کے اپنی زندگی کا رخ چینج کر سکتے ہیں۔ 10ویں باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کرے۔ جو شخص تھوڑی سے تھوڑی بھی خدمت کرے گا، یسوع مسیح نے کہا اس کا اجر ہرگز نہیں ہوئے گا۔ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، ہمارے خداوند کے الفاظ ہیں، اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات ہے جو شخص چھوٹوں میں سے کسی کی بھی خدمت کرے گا وہ اپنا اجر کبھی نہیں ہوئے گا۔ یہ اجر یقینی، اس کی بلیسنگ کبھی کوئی شخص سٹاپ نہیں کر سکتا، ابلیس بھی اس کی بلیسنگ کو سٹاپ نہیں کر سکتا۔ پاس گیا 2 کشتیاں وہاں لگی ہوئی تھی، یسوع مسیح ایک پر چڑھا جو شمعون کی تھی، اور شمعون سے کہا ذرا کنارے سے ہٹا لے، اور پھر وہ بھیڑ سے کلام کرنے لگا۔ کلام کرنے کے بعد شمعون پترس کو یسوع مسیح نے کہا جال کو گہرے میں ڈال۔ شمعون پترس نے کہا اے استاد ساری رات بڑی محنت کی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، اب تیرے کہنے پہ جال ڈالا۔ میں اس کو ایک جگہ پہ یہ کلام سنا تو میرے اندر یہ خیال رکھا خدا نے کہ جو پترس سے بڑا احسان کر رہا ہے یسوع مسیح پہ، اچھا ساری رات پڑے تھے، ہوں تیرے کہنے سے میں جا پہ سٹر لگا، کوئی چیز نہیں آئی نہ آنی ہے، لیکن میں تیرے کہنے سے جا سٹر لگا۔ ایماندار کیا کرتا ہے؟ خدا چل عبادت کر ہی لیتے ہیں، دعا کر چل خدا کا حصہ کٹ ہی لیتے ہیں کہ یاد کرے ہو۔ بڑا احسان